اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال امام الرضا علیہ السلام من زارنی فی غربتی انا ازور فی ثلاثت مواضع عند القبر عند الحشر و عند المیزان۔ معزز ناظرین واجب القدر احباب، 29 صفر کو حضرت امام موسیٰ رضا علیہ السلام، جو کہ امام رضا علیہ السلام کے نام سے مشہور ہیں، ان کی شہادت ہے۔ اس حوالے سے کچھ مروزات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ مولا امام رضا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے عالم غربت میں میری زیارت کی، میں 3 مقام پر اس کی زیارت کروں گا۔ ایک، قبر کے وقت جب وہ قبر میں اتارا جائے گا تو اس وقت میں رضا سب سے پہلے اس کی زیارت کروں گا۔ دوسرا، حشر کے مقام پر، اور تیسرا جب حساب و کتاب کا وقت ہوگا تو اس وقت میں رضا اس کی زیارت کروں گا۔ ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا، جو امام رضا علیہ السلام کے نام سے مشہور ہیں، معروف ہیں، شیعہ اثنا عشریہ کے 8ویں امام ہیں۔ آپ کے والد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شیعان آل محمد کے 7ویں امام ہیں۔ آپ کی پیدائش شہر مدینہ ہے، مگر عباسی خلیفہ مامون عباسی آپ کو مجبور کر کے مدینہ سے خراسان لے آیا اور اپنی ولی عہدی قبول کرنے پر مجبور کیا۔ امام علیہ السلام نے مدینہ سے خراسان جاتے ہوئے مشہور حدیث، جسے حدیث سلسلۃ الذہب، نیشاپور میں ثابت کروائی۔ مامون نے اپنے خاص مقاصد کی خاطر مختلف ادیان و مذاہب کے اکابرین کے ساتھ آپ کے مناظرے کروائے، جنہیں آپ نے کامیابی کے ساتھ انجام کو پہنچایا۔ آپ کی امامت کی مدت 20 سال تھی اور آپ طوس میں دنیا سے رحلت کر گئے۔ علی بن موسیٰ بن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہم السلام سن 148 ہجری مدینہ میں پیدا ہوئے اور 203 ہجری میں طوس میں آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام شیعان اہل بیت علیہ السلام کے 7ویں امام ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ کے القاب رضا، صابر، رضی اور دوسرے بھی کافی القاب ہیں۔ یہ آپ کے مشہور ترین جو آپ کا لقب ہے وہ لقب رضا ہے۔ مختلف روایات میں آپ کا یوم ولادت 5 شنبے یا جمعہ 11 ذی الحجہ یا ذی القعدہ یا ربیع الاول سن 148 یا 153 ہجری بتایا گیا ہے۔ شیخ کلینی لکھتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی 148 ہجری میں پیدائش ہے۔ زیادہ تر علماء اور مورخین کی بھی رائے یہی ہے کہ امام کی جو ولادت ہے وہ 148 ہجری میں ہے۔ آپ کی یوم شہادت کے بارے میں بھی مختلف روایات نقل ہوئی ہیں، جن میں آپ کا روز شہادت جمعہ یا سوموار، آخر ماہ سفر 17 سفر یا 21 رمضان یا 18 جوادی الاول یا 30 ذی القعدہ یا آخر ذی القعدہ سن 202 ہجری یا 203 یا 206 ذکر کیا گیا ہے۔ شیخ کلینی روایت کرتے ہیں کہ آپ صفر المظفر 203 ہجری میں شہید ہوئے اور شہادت کے وقت آپ کی عمر 55 سال تھی۔ زیادہ تر علماء اور مورخین کی روایات کے مطابق آپ کی سال وفات سن 203 ہجری ہے۔ شیخ طبرسی نے کہا ہے کہ آپ صفر المظفر کے آخری دن رحلت کر گئے۔ امام علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بھی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات میں اختلاف کی بنا پر اختلاف پایا جاتا ہے، اور آپ کی عمر شہادت کے وقت 47 سے 57 برس تک بتائی گئی ہے۔ بہرحال امام رضا علیہ السلام کی ولادت اور شہادت کی تاریخوں کے بارے میں علماء اور مورخین کی اکثریت کے قول کے مطابق آپ کی عمر شہادت کے وقت 55 برس تھی۔ امام رضا علیہ السلام کا خراسان کے سفر روایات کے میں ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی مدینہ سے مرو کی طرف ہجرت سن 200 ہجری میں انجام پائی۔
رسول جعفریان لکھتے ہیں کہ امام رضا علیہ السلام سن 201 ہجری کو مدینہ میں آئے تھے اور اسی سال رمضان کے مہینے میں مرو پہنچ گئے۔ اس قول کے مطابق امام رضا علیہ السلام سن 201 کو مدینہ میں تھے اور اسی سال رمضان میں مرو پہنچ گئے۔ یعقوبی نے لکھا ہے کہ مامون امام رضا علیہ السلام کو مدینہ سے مرو لے کر آیا اور آپ کو مدینہ سے خراسان لانے کے لیے مدینہ جانے والا ایلچی شخص مامون کے وزیر فضل بن سہل کا قریبی رشتہ دار تھا۔ آپ کو بصرے کے ساتھ لایا گیا، اس راستے سے لایا گیا حتیٰ کہ مرو پہنچ گئے۔ امام کی مرو منتقلی کے مامون نے ایک خاص راستہ انتخاب کیا تھا تاکہ آپ کو شیعہ اکثریتی علاقوں سے نہ گزرنا پڑے، کیونکہ وہ ان علاقوں سے خوف زدہ تھا۔ اس نے حکم دیا تھا کہ امام کو کوفہ کے راستے سے نہ لایا جائے بلکہ بصرہ، خوزستان اور فارس کے راستے سے نیشہ پور لایا جائے۔ شیخ مفید لکھتے ہیں کہ مامون نے خاندان ابو طالب کے بعد افراد کو مدینہ سے بلوایا جن میں امام رضا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ وہ یعقوبی کے برعکس لکھتے ہیں کہ مامون نے امام کی خراسان منتقلی کے لیے جلودی کو ایلچی یا فرستادے کے طور پر مدینہ بھجوایا تھا، اور کہتے ہیں کہ جلودی امام کو بصرہ کے راستے مامون کے پاس لے آیا۔ مامون نے آل ابی طالب کو ایک گھر میں جگہ دی اور امام رضا کو دوسرے گھر میں، اور آپ کی تکریم و تعظیم کی۔ جب امام رضا علیہ السلام نیشہ پور میں داخل ہوئے تو امام کی سواری رکی اور امام کجاوے کے اندر بیٹھے تھے اور ان کا مبارک چہرہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ نیشہ پور کے دو عالم ابو زرعہ اور محمد بن اسلم توسی اور دوسرے بہت سے طالب علم امام رضا علیہ السلام کے استقبال کے لیے آئے تھے۔ ابو زرعہ اور محمد بن اسلم نے گریے کی حالت میں امام سے التماس کی کہ ہمیں اپنا مبارک چہرہ دکھائیے اور اپنے آباء و اجداد سے ہمارے لیے ایک حدیث کو نقل کریں۔ اس وقت امام کا اونٹ رک گیا اور امام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ کجاوے کے پردے کو ہٹاؤ تاکہ لوگ امام کے نورانی جمال کو دیکھ سکیں۔ لوگوں کی یہ حالت تھی کہ بعض بلند آواز سے نعرے لگا رہے تھے، بعض لوگ زمین پر سینے کے بل امام کی سواری کے پیچھے جا رہے تھے اور بعض امام کی سواری کے نیچے سے خاک کو بوسے دے رہے تھے۔ علماء نے لوگوں سے کہا کہ چپ ہو جائیں، اور ابو زرعہ اور محمد بن اسلم نے امام رضا علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک حدیث کو بیان کریں۔ اس پر امام نے فرمایا کہ میرے والد موسیٰ بن جعفر نے اپنے والد جعفر صادق سے، اور انہوں نے اپنے والد محمد باقر سے، اور انہوں نے اپنے والد زین العابدین سے، اور انہوں نے اپنے والد حسین سے، اور انہوں نے اپنے والد علی ابن ابی طالب سے نقل کیا ہے کہ فرمایا میرے حبیب اور میری آنکھوں کے نور رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جبرائیل نے میرے لیے روایت کی کہ خداوند نے مجھے ایسا کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی فمن داخل حسنی، لا الہ الا اللہ میرا کلہ ہے اور جو بھی اس کلمے کو کہے گا وہ میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا، اور جو بھی میرے قلعے میں داخل ہو جائے گا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ امام رضا علیہ السلام اس حدیث کو نقل کر کے کجاوے کا پردہ گرا کر اپنی سواری پر چل پڑے۔ تقریباً 20,000 لوگ امام کی اس حدیث کو لکھ رہے تھے۔ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ ایمان دل سے معرفت حاصل کرنے، زبان سے اقرار کرنے اور اعضاء اور جوارح سے عمل کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ البتہ شاید یہ ہر دو روایت امام رضا علیہ السلام سے دو مختلف مقام پر منتقل ہوئی ہیں۔ احمد کہتا ہے کہ اگر ان دو روایات کی سند کو ایک پاگل شخص پڑھا جائے تو وہ یقینی طور پر صحیح و سالم ہو جائے گا۔ اخلاق امام رضا علیہ السلام کے بارے میں مختلف تاریخ میں نقل کیا گیا ہے کہ ہمارے تمام ائمہ علیہم السلام لوگوں کے درمیان رہتے تھے اور ان کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، عملاً ان کو زندگی، پاکیزگی، عزت و شرافت کی تعلیم دیتے تھے۔ ائمہ علیہم السلام کی زندگی دوسروں کے لیے عملی نمونہ تھی، اگرچہ امامت کی بلند و بالا منزلت ائمہ طاہرین کو دوسروں سے بالکل جدا اور ممتاز کر دیتی تھی، اور یہ تمام حضرات خدا کے منتخب بندے اور زمین پر اس کی حجت تھے۔ لیکن ان تمام خصوصیات کے باوجود ان حضرات نے کبھی بھی اپنے لیے دربان معین نہیں کیا اور نہ کبھی لوگوں سے الگ ہو کر تنہائی کی زندگی بسر کی۔ جابر و ظالم حکمرانوں کی طرح اپنے لیے کوئی خاص روش انتخاب نہیں فرماتے تھے، لوگوں کو ہرگز اپنا غلام نہیں بناتے تھے اور نہ کبھی ان کو ذلیل و خوار کرتے تھے، بلکہ ان کی عزت کرتے تھے اور ان کی حریت و آزادی کی تعلیم دیتے تھے۔
ابراہیم بن عباس کا بیان ہے کہ میں نے ہرگز نہیں دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام نے گفتگو کرنے میں بھی کسی پر ظلم کیا ہو، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کی بات تمام ہونے سے پہلے کاٹ دی ہو۔ کسی ضرورت مند کی ضرورت اگر پوری کر سکتے ہوتے تو اس کو رد نہیں کرتے تھے، دوسروں کے سامنے پاؤں نہیں پھیلاتے تھے، کبھی بھی کسی غلام سے سختی سے بات نہیں کی۔ آپ کی ہنسی کہکہے نہ ہوتی بلکہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ جس وقت دسترخوان بچھا جاتا تھا اس وقت گھر کے تمام لوگوں کو جمع کرتے تھے، یہاں تک کہ خادموں کو بھی اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھاتے تھے، اور سب امام کے ہمراہ کھانا کھاتے تھے۔ رات میں جاگتے زیادہ تھے اور سوتے کم تھے، اکثر اوقات آپ صبح تک بیدار رہتے تھے، بہت زیادہ روزے رکھتے تھے اور ہر مہینے کے 3 روزے کبھی ترک نہیں فرماتے تھے۔ پوشیدہ طور سے زیادہ کار خیر کرتے تھے اور اکثر رات کی تاریکی میں مخفی طور سے فقیروں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ محمد ابن ابی عباد کا کہنا ہے کہ حضرت کا بستر گرمیوں کے دنوں میں چٹائی تھا اور جھاڑے کے موسم میں روئی کا تھا۔ حضرت گھر میں موٹا اور گاڑھا لباس زیب تن فرماتے تھے، جبکہ آپ کسی اجتماع میں شرکت فرماتے تھے تو عمدہ لباس زیب تن فرماتے تھے اور اپنے آپ کو سنوارتے تھے۔ ایک رات امام کے گھر ایک آدمی مہمان آیا۔ گفتگو کے دوران چراغ میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی۔ مہمان نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر چراغ کو ٹھیک کر دے، لیکن امام نے مہمان کو یہ کام نہ کرنے دیا بلکہ ہاتھ بڑھا کر خود چراغ ٹھیک کر دیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہم ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنے مہمانوں سے کام نہیں لیتے ہیں۔ ایک شخص نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ قسم خدا کی اس روئے زمین پر کوئی بھی عزت و شرافت میں آپ کے آباء و اجداد کے برابر نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تقوی اور پرہیزگاری نے انہیں شرافت عطا کی اور خداوند عالم نے انہیں باعزت قرار دیا۔ شہر بلخ کے رہنے والے ایک شخص کا بیان ہے کہ خراسان کے سفر میں امام رضا کے ہمراہ تھا۔ ایک روز دسترخوان بچھا ہوا تھا، امام نے اپنے تمام خادموں کو اس دسترخوان پر جمع کر لیا تھا، یہاں تک کہ سیاہ فام غلام بھی اس دسترخوان پہ شریک تھے کہ تاکہ سب امام کے ساتھ کھانا کھائیں۔ میں نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ بہتر ہوگا کہ آپ ان لوگوں کے لیے دوسرا دسترخوان بچھوا دیں اور یہ لوگ وہاں کھانا کھائیں۔ امام نے فرمایا خاموش رہو، سب کا پروردگار ایک ہے، سب کے والدین ایک ہیں، سبھی حضرت آدم و حوا کے اولاد ہیں اور ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ امام کے خادم یاسر کا بیان ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے ہم سے فرمایا تھا کہ اگر میں تمہارے سرہانے کھڑا ہوں اور تم کو کسی کام کے لیے بلاؤں اور اس وقت تم کھانا کھا رہے ہو تو کھانا تمام کیے بغیر مت اٹھا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ امام ہم لوگوں کو بلاتے تھے اور ہم کہہ دیتے تھے کہ ہم کھانا کھانے میں مشغول ہیں، امام فرماتے تھے کہ ان لوگوں کو کھانا کھانے دو۔ امام رضا علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں مختلف تواریخ میں اور مختلف کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ میں یہاں اختصار کے ساتھ 1-2 واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ نادر شاہ افشار ایران کا مشہور بادشاہ تھا جس نے سال 1148 تا 1160 قمری ہجری میں تقریباً 12-13 سال ایران پر حکومت کی تھی، کئی جنگیں لڑی، کئی فتوحات حاصل کیے، ایرانی قوم کو مستحق و متحد کیا۔ مورخین کی نگاہ میں یہ بادشاہ ایران کا بہت ہی طاقتور اور شجاع بادشاہ اور اپنی ہیبت کے اعتبار سے بھی انتہائی مشہور تھا۔ ایک دن یہ بادشاہ جنگی فتح کے بعد سامن الحجج حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے حرم جا رہا تھا۔ ایک نبینہ شخص حرم کے دروازے کے نزدیک بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا۔ اس نبینہ شخص نے لوگوں کے چلنے کی آوازیں سنی، دل ہی دل میں خوش ہو گیا کہ بہت لوگ آ رہے ہیں اور آج بہت کچھ مل جائے گا، لیکن لوگوں کی آوازوں سے معلوم ہوا کہ نادر شاہ ہے۔ جب نادر شاہ حرم کے دروازے پر پہنچا اس کی نگاہ اس فقیر پر پڑی۔ اپنی جلالی انداز میں اس فقیر سے پوچھا کتنے عرصے سے یہاں بیٹھے بھیک مانگ رہے ہو؟ فقیر نے گھبراتے ہوئے کہا 6 سالوں سے یہاں بھیک مانگ رہا ہوں۔ نادر شاہ نے کہا 6 سالوں سے امام رضا کے دروازے پر بیٹھے بھیک مانگ رہے اور ابھی تک بینائی نہیں ملی؟ میں ابھی حرم جا رہا ہوں، آدھے گھنٹے کے بعد زیارت کر کے واپس آؤں گا، اگر آدھے گھنٹے میں امام رضا سے شفا نہیں لی تو تیری گردن اڑا دوں گا۔ اور 2 سپاہی کھڑے کر دیے کہ یہ فقیر بھاگے نہ۔ یہ کہہ کر نادر شاہ حرم زیارت کے لیے
چلا گیا، فقیر اپنی جگہ سے اٹھا اور امام رضا علیہ السلام کی زری کی جانب رخ کیا اور کہا، یا امام رضا، اب تک تو عادت کے مطابق میں مانگتا تھا، لیکن اب زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ بہت گریا و زاری کرنے لگا اور رو رو کر دعا مانگی۔ مولا میرے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے۔ حضور کالب خشوع و خضوع سے دعا مانگتا رہا۔ آدھا گھنٹے کے بعد جب نادر شاہ حرم سے باہر آیا، دیکھا یہ نابینا فقیر بینا ہو چکا ہے۔ نادر شاہ نے اس فقیر سے کہا، اے شخص، تجھے بھیک مانگنا نہیں آتی تھی؟ اگر بھیک مانگنا آتی تو 6 سال پہلے ہی تیری حاجت روا ہو جاتی۔ اور دوسرے ایک ضامن آہو کے بارے میں ہے کہ امام کا لقب بھی ہے، ضامن آہو بھی امام کو کہا جاتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کو ضامن آہو یعنی ہرن کا ضامن کیوں کہا جاتا ہے، اور امام ضامن کی تاریخ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسلمان جب کبھی سفر پر جاتے ہیں تو کپڑے کے ایک قطرن میں کچھ رقم باندھ کر اپنے پاس امام ضامن کی نیت سے رکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں دلہا دلہن کو نظر بد سے بچانے کے لیے ان کے بازو پر امام ضامن باندھا جاتا ہے۔ اس رسم کی ابتدا امام رضا علیہ السلام کے دور سے ہوئی، جب آپ کے اسم گرامی کا سکہ رائج ہوا۔ آپ کے محبین اس سکے کو برکت اور اپنی حفاظت کے پیش نظر اپنے پاس رکھتے تھے، چونکہ ضامن کا مطلب ہی ضمانت دینے والا ہے۔ سو مسلمانوں کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ ہماری حفاظت کی ضامن امام رضا علیہ السلام کے ذمہ ہے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ کیوں امام کو ضامن آہو کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب مولا مدینے سے مرو یا خراسان کی جانب آدم سفر تھے تو آپ نے جنگل میں ایک شکاری کو دیکھا جو ایک ہرنی کو بعد شکار ذبح کرنا چاہتا تھا۔ ہرنی اس کے چنگل سے چھٹکارا پانے کے لیے حربے آزما رہی تھی، مگر بے سود تھے۔ اسی اثناء میں امام قریب پہنچے۔ جب ہرنی کی نظر وارث سلیمان کریم امام کے رخ انور پر پڑی تو اس نے اپنی زبان میں آپ سے شکاری کی شکایت کی اور مدد کی درخواست کی۔ ہرنی کی فریاد سن کر امام علیہ السلام نے شکاری سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اس کا بچہ بھوکا ہے اور یہ ماں اپنے بچے کی محبت میں تڑپ رہی ہے۔ ہم ضمانت دیتے ہیں کہ جیسے ہی یہ اپنے بچے کو دودھ پلا چکے ہوگی تمہارے پاس واپس آ جائے گی۔ یہ سن کر یہاں شکاری نے ہرنی کو آزاد کیا اور ضمانت کے طور پر امام علیہ السلام اس کے نزدیک آ کر بیٹھ گئے اور ہرنی کا انتظار کرنے لگے۔ امام علیہ السلام مطمئن جبکہ شکاری مضطرب رہا اور اپنے فیصلے پر پچھتانے لگا، لیکن امام پر ایمان و اطاعت میں یہ جانور کئی انسانوں پر سبقت لے گیا اور شکاری یہ دیکھ کر ششندر رہ گیا، ہکا پکا رہ گیا کہ ہرنی اپنے بچے کی بھوک مٹا کر واپس آئی اور شکریہ کے اظہار کے طور پر اپنے کریم امام کے قدموں میں اپنا سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ شکاری اپنے پست خیالات پر شرمندہ ہوا اور اپنی خفت مٹانے کی غرض سے اور امام علیہ السلام کے اعجاز عظیم کے اعتراف کے طور پر ہرنی کو آزاد کر دیا۔ اس طرح ایک ماں کی محبت بھری ممتا کا احترام امام رضا علیہ السلام کو ضامن آہو کا لقب دلوایا گیا، اور اسی تاریخی واقعے کے بعد امام ضامن بھی کہلانے لگے۔ امام رضا علیہ السلام کا مجلس برپا کروانا، امام علیہ السلام اپنے ایک ان کا صحابی تھا دابل خزائی جو شاعر تھا، شاعر آل محمد تھا، اس کو امام کہتے تھے۔ علامہ مجلسی بہار الانوار میں لکھتے ہیں کہ شاعر آل محمد دابل خزائی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ عاشورہ کے دن میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دیکھا کہ امام اصحاب کے حلقے میں انتہائی غمگین و حزن کی حالت میں بیٹھے ہیں۔ مجھے حاضر ہوتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں امام کے قریب پہنچا تو آپ نے اپنے ہی پہلو میں مجھے جگہ دے کر فرمایا کہ آئے دابل، چونکہ آج یوم عاشورہ ہے اور یہ دن ہمارے لیے انتہائی رنج و غم کا دن ہے، لہذا تم میرے جد مظلوم حضرت امام حسین علیہ السلام کے مرثیے سے متعلق کچھ شعر پڑھو۔ اے دابل، جو شخص ہماری مصیبت پر روئے یا رولائے اس کا اجر خدا پر واجب ہے۔ اے دابل، جس شخص کی آنکھ ہمارے غم میں تر ہو وہ قیامت میں ہمارے ساتھ معشور ہوگا۔
اے دابل، جو شخص ہمارے جد نامدار حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے غم میں روئے گا، خدا اس کے گناہ بخش دے گا۔ یہ فرما کر امام علیہ السلام نے اپنی جگہ سے اٹھ کر پردہ کھینچا اور مخدرات عصمت کو بلا کر اس میں بٹھا دیا۔ پھر آپ میری طرح مخاطب ہو کر فرمانے لگے، ہاں دابل، میرے جد امجد امام حسین علیہ السلام کا مرثیہ شروع کرو۔ دابل کہتا ہے کہ میرا دل بھر آیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آل محمد علیہ السلام میں رونے کا کوہرام عظیم برپا ہو گیا۔ صاحب در المصائب تحریر فرماتے ہیں کہ دابل کا مرثیہ سن کر معصومہ قوم جناب فاطمہ معصومہ قوم سلام اللہ علیہ ہمشیرہ حضرت امام رضا علیہ السلام اس قدر روئیں کہ آپ کو غش آ گیا۔ مرزا دبیر نے اپنے ایک مرثیے میں کیا مرتبہ ماتم شاہ شہداء میں دابل خزائی کا ذکر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہاتھوں سے رقم کرتا تھا تعریف پیمبر، کانوں سے سنا کرتا تھا افسانہ حیدر، سر پیٹتا تھا مجلس شبیر میں جا کر، اس کے لیے سم تھا علم حضرت شبیر، جاری تھا لہو چشم سے زہرا کے علم میں، رہتا تھا صدا پنچن پاک کے غم میں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام وہ غریب الغربا امام ہیں جس کو پردیس میں شہادت نصیب ہوئی۔ آغا شیخ جعفر شستری خصائص حسینیہ میں ذکر فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی 3 ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں، وہ جب بھی گھر سے باہر نکلی ہیں تو ایسے نکلی ہیں جیسے گھر سے کوئی جنازہ جا رہا ہے۔ سب سے پہلی ہستی میرے مولا امام حسین علیہ السلام ہیں، اور مقتل میں یہ بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ جناب علی اکبر سب سے پہلے بنی ہاشم میں سے شہداء میں سے جناب علی اکبر ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، جناب علی اکبر بعد میں گئے ہیں۔ بہرحال میرے مولا امام حسین علیہ السلام کا بھی خیام سے باہر جانا بہت ہی دردمندانہ تھا، اور جناب علی اکبر کا بھی بہت ہی دردمندانہ، خیام سے میدان کی طرف جانا ہے۔ جب میرے مولا امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب سے وداع کرنے کے بعد خیام میں آئے اور اپنی بہن سے اور اپنے مستورات سے وداع کرنا شروع کیا، اور اپنی بہن کو کہا، بہن زینب، میں آپ سے الوداع کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے پاس نہ پہنچ سکوں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ نانے کی امت اس بات پر تلی ہوئی ہے کہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ جب میرے مولا نے اپنی بہن کو کہا کہ بہن زینب، میں آخری الوداع کرنے آیا ہوں اور اس کے بعد میں نہیں آ پاؤں گا، تو میری بہن اس کے بعد میری یتیم بچیوں کا خیال رکھنا۔ تو میری سین زینب کہتی ہے، حسین ویر، تم میدان میں گئے تھے، تو میدان میں جب آپ گئے تھے تو تعارف کرواتے، کہتے کہ میں محمد مصطفیٰ کا نواسہ ہوں، ہو سکتا ہے نانے کی وجہ سے نانے کی امت آپ کا حیا کرتی اور آپ کو قتل نہ کرتی۔ میرے مولا کہتے ہیں، میری بہن، میں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کا نواسہ ہوں، محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، نانے کی امت نے کچھ نہیں حیا کیا۔ میری بیوی کہتی ہے، حسین ویر، تم یہ کہتے کہ میں علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں، وہ علی جو خندق کو خیبر کا جس نے فتح کی تھی، میں اس علی کا بیٹا ہوں۔ میرا مولا کہتا ہے، بہن زینب، میں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ اب میری سین کو جو کوئی اور وس نہیں چلا، تو میری بیوی کہتی ہے کہ آپ یہ تعارف کرواتے، کہتے کہ میں فاطمہ تو زہرا کا بیٹا ہوں، ہو سکتا ہے جناب مریم کا، جناب عیسیٰ کا، جناب مریم کی وجہ سے عیسائیوں نے حیا کیا تھا، ہو سکتا ہے آپ کا بھی حیا کر جاتے،
میرا مولا فرماتے ہیں بہن زینب، میں نے جب کہا کہ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، نانے کی امت نے کچھ نہیں کہا۔ جب میں نے کہا میں علی و مرتضیٰ کا بیٹا ہوں تو اس وقت بھی نانے کی امت نے کچھ نہیں کہا۔ جب میں نے کہا میں زہرا کا بیٹا ہوں، اس وقت ایک ظالم نے پتھر مارا، میری بہن وہ پتھر میری پیشانی پہ لگی اور میری پیشانی سے خون جاری ہونے لگا۔ اجرکم اللہ۔ سب سے پہلی ہستی میرے مولا امام رضا ہے، اور دوسری ہستی مقاتل میں ملتا ہے کہ جناب علی اکبر ہے۔ جناب علی اکبر جب آئے نا بابا کے پاس، کہتے ہیں کہ بابا میں چاہتا ہوں میدان میں جاؤں اور جنگ کروں۔ میرے مولا فرماتے ہیں علی اکبر تم میدان میں نہ جاؤ۔ کہتا ہے کہ بابا میں جاؤں گا میدان میں۔ میرا مولا فرماتے ہیں اکبر اگر تو جانا چاہتا ہے نا تو ایسا کرو، سب سے پہلے خیام میں جاؤ، اپنی ماں اور پھوپھی اماں سے اجازت لے کے الوداع کر کے پھر میدان کی طرف جانا۔ مقاتل میں ملتا ہے کہ جناب علی اکبر جب آئے خیام میں تو بیویوں نے حلقہ بنایا، حلقہ بنا کے ماتم کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں علی اکبر تم میدان کی طرف نہ جاؤ، جو بھی میدان کی طرف گیا ہے پھر واپس نہیں آیا۔ میرے مولا فرماتے ہیں جناب سیدہ بیویاں فرماتی ہے علی اکبر تم میدان کی طرف نہ جاؤ، تم میدان میں جاؤ گے تو واپس نہیں آ پاؤ گے۔ دوسری ہستی میرے مولا علی اکبر ہیں، وہ جب میدان کی طرف گئے ہیں نا ایسے گئے ہیں جیسے گھر سے کوئی جنازہ برآمد ہوتا ہے۔ مقاتل میں ملتا ہے تیسری ہستی شخصیت جو ہے جو گھر سے نکلی ہے نا ایسے نکلی ہے جیسے گھر سے جنازہ برآمد ہوتا ہے۔ میرا مولا امام رضا علیہ السلام ہے۔ جب میرے مولا امام رضا مدینہ سے خراسان کی طرف آ رہے تھے تو میرے مولا کہتے ہیں کہ میرے رشتہ داروں کو بلایا جائے، مجھ پر ماتم کیا جائے، مجھ پر گریہ کیا جائے، کوئی واپس آئے یا نہ آئے میں رضا پھر واپس مدینے نہیں آؤں گا، میری شہادت وہیں خراسان میں ہوگی۔